نمبر 1، سب سے زیادہ دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اتنی کوئی کتاب دنیا میں نہیں پڑھی جاتی جتنا کہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسرا پہلو، کوئی کتاب دنیا کی حفظ کرنا اتنی آسان نہیں جتنا قرآن پاک کو حفظ کرنا آسان ہے۔ اب یہ دو باتیں یاد رکھنا، تلاوت زیادہ اور حفظ زیادہ۔ نمبر 1 بات پیش کرنے لگا ہوں، اب گنتی آپ کریں، بس جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر رات ایک قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ حکومت کے کام بھی، سارے مسئلے بھی، اور پھر بھی ہر رات قرآن پاک کا، ذرا سبحان اللہ کہیے۔ عثمان بن عبد الرحمن تیمیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ آج رات میں مقام ابراہیم میں عبادت اور تلاوت کرنے میں سب سے آگے نکل جاؤں گا۔ بولیے سب سے۔ چنانچہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ کر مقام ابراہیم پر پہنچا، میں وہاں کھڑا تھا، ابھی کھڑا ہی ہوا تھا کہ اچانک ایک شخص نے میری کمر پر ہاتھ رکھا۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی تھے، اور انہوں نے سورہ فاتحہ شروع کی، پڑھتے رہے یہاں تک کہ پورا قرآن ایک رکعت میں ختم کر کے پھر رکوع اور سجدہ کیا۔ یہ شان ہے قرآن کی کہ سب سے زیادہ تلاوت کس کی ہوتی ہے؟ قرآن کی۔ خارجہ بن مصعب، سارے پڑھیے رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ 4 بزرگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے۔ آنکھو آپ تے 5 وچ بھی نہیں پڑھ سکتے، سبحان اللہ تے آکھو نا۔ جی ہاں، ساڈے کول تے صورتاں کیاں نے۔ نمبر 1 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ نمبر 2 حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی۔ نمبر 3 سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ۔ نمبر 4 امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ اچھا تانوں ہن گل دساں، ایمان تازہ ہو جائے گا اور مینوں دعاواں دیندے رہیا جے ساری عمر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک ایک دن میں 8 مرتبہ قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے تھے۔ یہ ان کی کرامت ہے۔ یہ نہ سوچن لگ پیا جی یہ کیویں ہو سکتا ہے، اللہ چاہے تے ولیاں نال کچھ بھی کر سکتا ہے، یہ کیڑا اوکھا کام ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری دا پتہ جی کون نے؟ تو پھر سبحان اللہ بڑھتی ہے۔ یہ باہر ممالک میں جاتے تھے کاروبار کرنے، باہر شہروں میں۔ ایک مرتبہ کوئی تجارت سے واپس آئے تو ایک فانوس خرید لائے جس کے ارد گرد وہ دیے لگتے تھے، اور وہ مسجد میں لٹکا کر سارے دیے روشن کر دیے۔ جب سرکار مغرب کی نماز پڑھنے آئے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد روشن ہوئی پڑی ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جس نے میری مسجد کو روشن کیا ہے؟ تو حضرت تمیم داری کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میں نے روشن کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اتنا خوش ہوا ہوں، اگر آج میرے گھر میری کوئی بیٹی ہوتی تو اس خوشی میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ عطا فرما دیتا۔ تو حضرت نعمان بن حارث بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیٹی بھی تو آپ کی بیٹی ہے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، اور اس خوشی میں وہ نکاح ہوا۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ تو بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر پڑھیے رضی اللہ ہو، یہ حضرت ابوبکر صدیق پاک علیہ السلام کے نواسے ہیں، ایک رات میں پورا قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت اسود بن یزید پڑھیے رحمت اللہ علیہ، یہ رمضان المبارک میں 2 راتوں میں پورا قرآن ختم فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کعبۃ اللہ میں 1 رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ ہر 2 راتوں میں 1 قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت مجاہد پڑھیے رحمت اللہ علیہ رمضان میں مغرب اور عشاء کے درمیان 1 قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ثابت بن اسلم بنانی پڑھیے رحمت اللہ علیہ، یہ روزانہ ہر روز ظہر اور عصر کے درمیان والے وقت میں قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت منصور بن زازان بن عباد تابعی
پڑھیے رحمتullah علیہ، یہ ہر روز عصر کے درمیان ایک قرآن پاک ختم کر لیا کرتے تھے، کبھی مغرب اور عشاء کے درمیان ختم کر لیتے تھے، اور رمضان مبارک میں مغرب اور عشاء کے درمیان 2 قرآن ختم کر لیتے تھے۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ، سارے پڑھیے رحمتullah علیہ، انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اور ہر رات ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ میں نے ایک اہل حدیث کو یہ بات بتائی کہ امام اعظم ابو حنیفہ، پڑھیے رحمتullah علیہ، یہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آگے سے وہ مجھے کہنے لگا شاہ جی سنی ہو کے تھوڑی مت ماری گئی ہے۔ میں کہا کیویں؟ آندا 40 سال؟ میں کہا ہاں۔ کہنا 40 سال وچ بیمار بھی تے ہوئے ہونے نے، کوئی ناغا بھی تے ہو گیا ہونا ہے، اپنے گھر بھی تے بیوی بچیاں دے حقوق بھی تے ادا کیتے ہونے نے، پھر بھی 40 سال؟ میں کہا جی تہاڈی عقل دانی چ گل بیٹھی کوئی نہیں، گل تے ٹھیک ہے پر تہاڈی عقل دانی چ گل ہے۔ میں کہا جناب کی کردے نے؟ کہندا جی میں وابٹا چو ریٹائرڈ ہاں۔ میں کہا جی کنے سال سروس کیتی جے؟ کہندا جی 35 سال۔ میں کہا تیری مت ماری گئی ہے؟ کہندا کیویں؟ میں کہا 35 سال بیمار نہیں ہویا؟ او کو سبحان اللہ دے آکھو۔ میں کہا 35 سال ناگے نہیں ہوئے؟ تعطیلات سرکاری نہیں ہوئیاں؟ سرکاری چھٹیاں نہیں ہوئیاں؟ کہندا جی ہوئیاں نے۔ میں کہا پھر 35 سال کیویں؟ کہندا جی چونکہ غلبے دا عمل یہی رہا ہے۔ تے میں کہا جناب ادھر بھی کوئی ناگے ہو گئے ہون گے پر غلبہ ادھر بھی یہی رہا ہے۔ بولو غلبہ ادھر بھی تے گنتی غلبے والی گڑی جاندی ہے، وچوں چھٹیاں کوئی گندا چھٹیاں